چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن بھی کلک کر دیجیے گا۔ کیا آپ لیلا خالد کو جانتے ہیں کہ لیلا خالد کون تھی؟ لیلا خالد اسرائیلیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھی۔ لیلا خالد ایک دہشت کی علامت تھی۔ اسرائیلی اس کا نام سن کے کانپ جاتے تھے۔ لیلا خالد امت مسلمہ کی ایک ایسی بیٹی تھی جس پہ سب فخر کرتے تھے۔ لیلا خالد اپنے دور کی ایک ایسی شخصیت تھی جس کے سٹائل اور لباس کو کاپی کیا جاتا تھا۔ فلسطین اور یورپ کی لڑکیاں اس جیسا بننا چاہتی تھیں۔ لیلا خالد بہادری کی ایک ایسی علامت تھی جس نے فلسطینیوں کی جنگ آزادی میں ایک نئی روح پھونک دی، جس نے فلسطینیوں میں ایک نیا جوش و جذبہ جگا دیا۔ لیلا خالد نے وہ کارنامے سر انجام دیے جو اس سے پہلے کسی لڑکی نے نہیں سر انجام دیے تھے۔ لیلا خالد دنیا کی پہلی وہ خاتون تھی جس نے جہاز اغوا کرنے کے لیے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی۔ ہائی جیکنگ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، جس میں کسی ملک کا طیارہ اغوا کیا جاتا ہے اور پھر اس کو یرغمال بنا کے اس کے ذریعے اپنے مطالبات منوائے جاتے ہیں۔ ہائی جیکنگ میں زیادہ مرد حضرات ہی ملوث ہوتے ہیں، لیکن پہلی بار کسی لڑکی نے ہوائی جہاز ہائی جیک کیا، اور ایک بار نہیں 2 بار۔ لیلا خالد وہ فلسطینی خاتون ہے جس نے 2 بار جہاز ہائی جیک کیا۔ ہائی جیکنگ کوئی آسان کام نہیں، یہ بہت خطرناک کام ہے جس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ ہائی جیکنگ کے لیے بہت حوصلہ اور ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی لڑکی بھی ہائی جیکنگ کر سکتی ہے، لیکن لیلا خالد وہ لڑکی تھی جو آزادی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس نے بچپن سے ہی فلسطینیوں کو آزادی کی جنگ لڑتے دیکھا تھا اور شہادت پانے والے بہت سے قریبی لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ اس کے لیے موت ایک بے معنی سی چیز ہو چکی تھی۔ آئے دن ہونے والے فلسطینیوں کے مظالم نے اس کے دل کو پتھر کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک ہی لگن جاگ اٹھی تھی کہ کسی بھی طرف فلسطین آزاد ہو جائے، جس کے لیے لاکھوں جانیں دی جا چکی تھیں۔ فلسطین کا چپا چپا فلسطینیوں کے خون سے رنگا ہوا تھا۔ حصول آزادی کے لیے دی گئی ایسی قربانیاں تھیں جن کی داستان سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ وہ جانتی تھی کہ آزادی کبھی بھی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے، اور اسے حاصل کرنے کا راستہ بہت دشوار گزار اور طویل ہے، لیکن وہ اس راہ کی مسافر بننا چاہتی تھی، اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ دل میں آزادی کی شمع روشن کی ہے، اس نے فلسطین کی تحریک آزادی میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی ایک فعال رکن بن گئی۔ اس کے دل میں وطن کی محبت تھی اور وطن کے لیے کچھ کر دکھانے کا جذبہ تھا۔ وہ آزادی چاہتی تھی۔ اسی جذبے نے اس سے وہ کچھ کروایا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک نازک سی لڑکی اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ بات ہمت کی ہوتی ہے۔ ہمت کی جائے تو کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے۔ لیلا خالد نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو اغوا کیا۔ یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب جا رہا تھا۔ سنا یہ گیا تھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہیں۔ ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک نقاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر فیفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی جانب موڑا جائے۔ دمشق جانے سے پہلے میں اپنے جائے پیدائش وطن کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ خاتون لیلا خالد تھی، اس کے ساتھی بھی بموں سے مسلح تھے۔ پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی، جہاز دمشق اتار دیا گیا۔ طیارے کو ہائی جیک کرنے کے بعد فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پہ ہو رہے مظالم کی طرف کروانے میں لیلا خالد پیش تھیں۔ فلسطین کی آزادی کے مطالبے کو تو نہ مانا گیا، لیکن رات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی باعزت واپسی کی شرائط مان لی گئیں اور طیارے کو چھوڑ دیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹی وی چینلز پہ لیلا خالد کے ہی قصے تھے اور اخبارات میں لیلا خالد کی تصاویر اور اس کے انٹرویوز پرنٹ کیے گئے۔ لیلا خالد مسلمانوں کے لیے آزادی کی علامت بن گئی، جرأت و ہمت کا نشان۔ وہ لوگوں میں مقبول ہوتی چلی گئی۔ اس کی تصاویر اخبارات میں روزانہ شائع ہوتی۔ اسے جو شہرت ملی، اس سے پہلے کسی خاتون کو اتنی شہرت نہیں ملی تھی۔ وہ نوجوان نسل کی ہیرو مانی جاتی تھی۔ یورپی لڑکیاں اس کے سٹائل کو اپناتی تھیں، اس کے بالوں کا سٹائل، اس کی ڈریسنگ کا سٹائل، اس کا سکارف، اور لیلا جو انگوٹھی پہنتی تھی اس میں کسی قسم کا نگ نہیں تھا، بلکہ اس کے نگینے کی جگہ گولی لگی ہوئی تھی۔ پہلی ہائی جیکنگ کے بعد اس نے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی شکل کو مکمل طور پہ تبدیل کر دیا۔ اگلے سال 6 ستمبر 1970 کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کے ایمسٹرڈیم سے
نیو یارک جانے والی فلائٹ کو ہائی جیک کر دیا، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس طیارے کو برطانیہ کے ایئرپورٹ پہ اتار دیا گیا۔ لیلہ خالد کے ساتھی کو گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا، جبکہ لیلہ کو گرفتار کر دیا گیا۔ لیلہ کی گرفتاری کو کچھ دن ہوئے تھے، فلسطینی جانبازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کر دیا اور اسے اغوا کرنے کے بعد لیلہ خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ یوں لیلہ خالد کو رہائی ملی۔ لیلہ خالد نے اپنی کہانی لکھی ہے، یہ لیلہ خالد کی زندگی کی کہانی ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب 1973 میں شائع ہوئی۔ لیلہ خالد کی زندگی پہ فلم بھی بن چکی ہے۔ اس فلم کا نام ہائی جیکر ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیلہ خالد نے ثابت کیا کہ جذبہ اور ہمت ہو تو عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں، عورتیں بھی میدان عمل میں اتر سکتی ہیں اور آزادی کی جنگ لڑ سکتی ہیں۔ ان کا نام ہمت و عزم کی ایک مثال ہے۔ لیلہ خالد اپنے ایک انٹرویو میں بتاتی ہیں کہ اس کا بچپن معصومیت سے بھرپور تھا۔ فلسطین پہ اسرائیل کے حملے جاری تھے، ان دنوں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی اور وہاں سے انہوں نے کسی دوسرے علاقے میں شفٹنگ کرنی تھی کیونکہ اس علاقے پہ حملے زیادہ ہو رہے تھے اور رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس کی ماں نے اسے تیار ہونے کے لیے کہا تو اسے خود سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ تہہ خانے میں پڑی پکی ہوئی کھجوریں وہی پڑی رہیں گی یا وہ ساتھ لے جائیں گے۔ وہ بار بار ماں سے پوچھتی اور ماں کی یقین دہانی کروانے پہ اسے اطمینان ہوا۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے وہ بہت ہنسی کیونکہ یہ اس دور کا واقعہ تھا جب وہ بہت ساری باتوں سے ناآشنا تھی۔ آج فلسطینی عوام پہ جو قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور جس طرح ان کا نام و نشان مٹانے کی کوشش اسرائیل کر رہا ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ جس طرح کی درندگی کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اس پہ غیر مسلم بھی سراپا احتجاج ہیں۔ خود اسرائیلی عوام بھی مظاہرے کر رہے ہیں۔ یہ اسرائیل کی غلط فہمی ہے کہ اس طرح وہ فلسطینی مسلمانوں کو ختم کر دے گا۔ اس کا یہ ظلم کئی اور لیلہ خالد کو جنم دے گا۔ اللہ فلسطین کے اور مصیبت میں مبتلا باقی تمام مسلمانوں کی حفاظت و مدد فرمائے، آمین۔